تو میرا شک اب یقین میں بدل چکا ہے، نور محمد صاحب نے کہا۔ تم حناوے اور مناہل کو کبھی گھر لائے ہی نہیں تھے، وہ ابھی بھی اس مندر میں ہیں، کالی کے منحوس مندر میں۔ کیس کو لگا جیسے یکدم سے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری مناہل اور حناوے ابھی بھی اس مندر میں؟ وہ دکھ اور کرب سے بولا۔ کیس بیٹے، رات ہو چکی ہے، یہ مناسب تو نہیں کہ میں تمہیں ابھی ساتھ چلنے کا کہوں، لیکن ڈر ہے کہ ہم دو زندگیاں نہ گنوا دیں۔ نور محمد صاحب نے نرمی سے کہا۔ محترم، کچھ بھی کریں، میری مناہل اور حناوے کو اس شیطان کے چنگل سے بچا لیں۔ وہ اب گڑ گڑانے لگا تھا۔ نور محمد صاحب نے کندھے سے پکڑ کر اسے گلے لگایا، اس کے کمر پر تھپکی دی۔ صفیہ بیگم کو گھر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ایسا کریں آپ انہیں اسفند کے ہسپتال میں نور بانو بیگم کے پاس ٹھہرا دیں، پھر ہم حضرت اعلیٰ کے پاس ملاقات کی غرض سے جائیں گے۔ جی بہتر، کیس نے آنکھیں کوہنی سے صاف کرتے بمشکل کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ صفیہ بیگم کو اسفند بھائی کے سپرد کیے اور عمر اور نور بانو بیگم کے ہاتھ میں پہنائی انگوٹھی لیے نور محمد صاحب کی گاڑی میں بیٹھے منزل انجان کی طرف روانہ تھے۔ عشاء کی اذان کا وقت قریب تھا، قریب ہی روڈ پر بنی جامع مسجد کے سامنے انہوں نے گاڑی روکی اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ نور محمد صاحب کی ہدایت پر باہر کی طرف لپکے۔ عمر اور نور محمد صاحب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ کیس اپنے جوتوں کو پہنتے ہوئے ابھی مسجد کی سیڑھیوں پر ہی تھا۔ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ چمکتی ہوئی سفید ماربل کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر ایک ناقص حال ملنگ بیٹھا روٹیوں کے ٹکڑے دودھ کے خستہ حال پیالے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ آس پاس گزرتے لوگوں کو دیکھ کر کبھی یکدم سے ہنسنے لگتا اور کبھی رونے لگتا اور کبھی گلے سے عجیب سی آوازیں نکالنے لگتا، ایسے جیسے وہ گونگا ہو اور بول نہ سکتا ہو۔ اس کے ہاتھ اور منہ روٹی کے ذرات اور دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا اور مسجد کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اچانک کسی نے جست لگا کر پیچھے سے کیس پر چھلانگ لگائی اور اسے نیچے گرا دیا۔ کیس اچھل کے منہ کے بل نیچے گرا اور جس نے اسے نیچے گرایا وہ ابھی بھی اس کی کمر پر سوار تھا۔ کیس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اسے گرانے والے نے اس کے بازو زور سے پکڑ رکھے تھے کہ کیس کی لاکھ کوشش پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جس پر دل گواہی دے وہ زندہ ہے، اور جس پر آنکھ ٹھہر جائے وہ انجام ہے، یاد رکھنا میری یہ بات۔ کیس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ کیس ابھی بھی منہ کے بل گرا پڑا تھا۔ ہلچل مچنے پر عمر نے مڑ کر دیکھا، گندے کپڑوں میں ملبوس ملنگ کیس کی کمر پر سوار ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگا آیا۔ دو چار لوگ اور بھی ملنگ کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھے، جو کیس کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا اور گونگے بہرے لوگوں جیسا ریئیکٹ کرتے ہوئے عجیب سی آوازیں لگا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک بھائی اور عمر نے ملنگ کو پکڑ کر چبوترے پر بٹھایا اور کیس کی اٹھنے میں مدد کرنے لگے۔ کیس کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا، اس نے ملنگ کو دیکھا جو اب ہاتھ پر لگی مٹی اور دودھ کو اپنی لمبی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ کیس نے ایک نظر ملنگ پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارد گرد جمع لوگوں کا رش بھی چھٹنے لگا۔ ملنگ اب تنہا چبوترے پر بیٹھا زبان چاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کا رش کم ہوا، وہ چبوترے سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر اترا اور قریب ہی بنی جھاڑیوں اور چھوٹے درختوں کی قطار کے قریب جا کر زمین پر جا بجا بکھرے پتوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس ملنگ نے اپنے لمبے میل کچیل سے بھرے گھنگریالے بالوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ وہ ہر چیز سے بے خبر صرف آسمان کی طرف نظریں جمائے دعا کر رہا تھا۔ آنسوؤں کی دو لڑیاں اس کے رخسار سے رواں دواں تھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے صرف دل کا شیشے کی طرح صاف ہونا ضروری ہے، نہ کہ ظاہری حلیے کا۔ پرخلوص نیتوں کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ خوبصورت چہروں کا۔ گاڑی پہاڑی درگاہ کے سامنے رکی۔ فقیر کچھ گول گول رنگ برنگ پتھروں کو اٹھائے درگاہ کی سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ عمر اور کیس کو دیکھتے ہی اس نے منہ بنایا۔ اوئے موٹی عقل کے لڑکوں! ابھی وہ فقیر اتنا ہی بول پایا تھا کہ نور محمد صاحب کو دیکھ کر فوراً ہی چپ ہو گیا اور سیڑھیوں کے ایک طرف نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ نور محمد صاحب نے مسکراتے ہوئے اس فقیر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ عمر اور کیس بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ نور محمد صاحب درگاہ کے اندر داخل ہوئے، لیکن عمر اور کیس کو باہر ہی کھڑا کر کے وہ درگاہ کے آخری والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ درگاہ کا آخری کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فقیر بھی سیڑھیاں چڑھتا درگاہ میں داخل ہوا اور ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو تم لوگ بھی اس کمرے میں چلے جاؤ، بلاوا آیا ہے۔ اس فقیر نے بے رخی سے انہیں دیکھتے ہوئے اس کمرے میں جانے کا کہا جہاں اندھیرا پھیلا تھا۔ یار فقیر میاں، تم تو درگاہ کے باہر سے آ رہے ہو، تمہیں کیا خبر کہ ہمیں اندر کس نے بلایا ہے؟ عمر نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ فقیر کچھ پل انہیں دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا۔ چلو یار اندر چلتے ہیں، کیس نے عمر سے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ فقیر نے عمر کے بڑھتے پاؤں کے آگے ٹانگ اڑا لی اور اس کے کان کے قریب منہ کر کے بولا، کیا تم ابھی بھی نہیں جان پائے کہ میں تمہیں موٹی عقل کا کیوں بولتا ہوں؟ عمر اس کی بات سنی انسنی کرتے اندر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ پیچھے خستہ حال حلیے میں فقیر کھڑا کہکہے لگا کر ہنسنے لگا۔ شام کا وقت قریب تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں پر پہنچنے کے لیے اونچی اڑان بھرے آسمان پر تیزی سے گزر رہے تھے۔ خستہ حال جھونپڑی کے باہر دو لڑکیاں سر ڈھانپے بیٹھی تھیں۔ یہ جھونپڑی گاؤں کے آخر میں بنی تھی۔ دور سے لاٹھی ٹیکتی بڑھیا دھیرے سے آگے بڑھی۔ بڑھیا کو آتا دیکھتے ہی ان دونوں لڑکیوں میں ہلچل پیدا ہوئی۔ بڑھیا جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی، وہ لڑکیاں بھی اس کے پیچھے ہی اندر چلی گئیں۔ ایک کمرے جتنی جگہ پر بنی جھونپڑی میں ایک ٹاٹ کا کپڑا بچھا تھا اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کا چوڑا میز پڑا تھا۔ اس بڑھیا نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور قریب ہی ٹاٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ لڑکیاں ٹاٹ کے کپڑے پر بیٹھیں، بڑھیا بھی قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری پیاری اونتکا اور شرویا، وہ بڑھیا اپنی کری آواز میں بولی۔ دونوں لڑکیوں کے چہروں سے چادر سرک گئی۔
سامنے دو نہایت خوفناک شکل والی لڑکیاں براجمان تھیں۔ ایک کے گالوں کا گوشت غائب تھا، اس کے لمبے گھنے بال تھے اور پاؤں غائب، حالانکہ جب اس نے خود کو چادر سے ڈھکا تھا تب اس کے پاؤں تھے، جبکہ دوسری لڑکی کسی دلہن کی مانند سج دھج کر بیٹھی تھی۔ اس نے پرانے زیورات زیب تن کر رکھے تھے، اس کی آنکھیں غائب تھیں، آنکھوں کی جگہ خلا تھی۔ وہ دونوں شیطانی ہنسی ہنستی بڑھیا کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے میری 2 بیٹیاں تھیں، آج رات کے بعد میری 4 بیٹیاں ہوں گی، اب وہ کہکہے لگانے لگی۔ پھر اس نے قریب پڑے چوڑے لکڑی کے میز کو سرکا دیا، نیچے تہخانے تک جانے کا راستہ تھا۔ وہ بڑھیا اور دونوں لڑکیاں پھر سے چادر سروں پر ڈھانپے سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ نیچے جگہ جگہ خون گرا تھا اور ہڈیوں کے ڈھانچے جا بجا پھیلے تھے۔ انہی ہڈیوں کے ڈھیر پر 2 وجود جنہیں ایک کالے کپڑے میں بند کیا گیا تھا ان ہڈیوں کے اوپر پڑے تھے۔ ان ہڈیوں کے قریب ہی ایک ستارے کا نشان بنا تھا جس کے درمیان میں کھوپڑی کی شکل بنی تھی۔ وہ بڑھیا اب اس ستارے کے سامنے بیٹھ گئی۔ دلہن کے لباس میں موجود لڑکی آگے بڑھی اور کسی پیاسے اور بھوکے کی مانند ان کالے کپڑوں میں لپٹے وجود کو ٹٹولنے لگی۔ اس بڑھیا نے چونک کر اسے دیکھا اور لکڑی کی لاٹھی اس کے سر پر مار کر اسے پیچھے کیا۔ اچانک دوسری لڑکی میں بھی ہلچل پیدا ہوئی، وہ بھی بھوکے کتے کی مانند رینگتی ہوئی ان وجودوں کی طرف بڑھی۔ اس بڑھیا سے دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اری او خبیثوں، اگر ابھی انہیں مار کر کھا پی کر ختم کر دیا تو شیطان کی پجارنیں مٹ جائیں گی۔ ان پر محنت کر کے انہیں یہاں تک لائی ہوں، خبردار جو میری محنت پر پانی پھیرا۔ وہ بڑھیا چیخی۔ بڑھیا نے اپنی جیب سے راکھ نکال کر ان پر پھینکی جس سے وہ دونوں چیختی ہوئی زمین پر ڈھہ گئیں۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ کمرے کے ایک طرف بنی بڑی بڑی جالیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ درمیان میں پڑے ایک لکڑی کے چھوٹے سے گول میز پر ایک دیا جل رہا تھا۔ دیے کی لو اس قدر دھیمی تھی کہ وہ کمرے کو روشن نہیں کر پا رہی تھی اور کچھ جالیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا کے سبب وہ بار بار بجھنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں دروازہ کھولے قیس اور عمر کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے میں بچھے قالین پر 2 زانو بیٹھ گئے۔ سفید چادر کا امامہ بنائے سامنے جائے نماز پر کوئی بیٹھا تھا جس نے نور محمد صاحب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس سفید امامے والے بزرگ نے نور محمد صاحب کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور قیس کی طرف اشارہ کر کے اسے آگے آنے کا کہا۔ قیس دھیرے سے سر جھکائے آگے بڑھا اور سر جھکائے ہی اس نے سلام کیا۔ سلام کا جواب شائستگی سے دیا گیا۔ بیٹا، آپ کو ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ آپ کو آج رات 12 بجے سے پہلے کالی کے مندر سے جڑے کچھ راز جاننے ہیں۔ کیا آپ یہ کرو گے؟ سفید امامے والے بزرگ نے کہا۔ جی میں حاضر ہوں اور ایسا ہی کروں گا جیسا آپ فرمائیں گے، قیس نے تابعداری سے کہا۔ دیکھ لو بیٹا، اس کام کے لیے بہت دل جگرے کی ضرورت ہے۔ بزرگ پھر سے گویا ہوئے۔ محترم، آپ فکر نہیں کریں، میں تیار ہوں، قیس نے کہا۔ وہ بزرگ مسکرائے اور اسے کچھ ضروری باتیں سمجھانے لگے۔ اب قیس اس مندر میں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ بزرگ نے قیس کی انگلیوں میں نور محمد صاحب کی کالے دھاگے میں لپٹی انگوٹھیاں پہنائیں اور اسے 12 بجے سے پہلے مندر سے نکلنے کی سختی سے ہدایت کرتے رخصت کیا۔ عمر نے بھی قیس کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ رات کے 9:02 ہو چکے تھے جب قیس نے مندر کے سامنے بائک روکی اور اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے سفید امامے والے بزرگ نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے اس مندر میں کیا کرنا ہے جس کے لیے وہ بالکل تیار تھا۔ اس نے جھاڑیوں کے پار بائک کھڑی کی اور مندر کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھتے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کالی کے منحوس مندر میں ہر طرف ایک عجیب و غریب سی سنسناہٹ پھیلی تھی جسے قیس نے شدت سے محسوس کیا، لیکن وہ چپ چاپ آگے بڑھتا رہا۔ اب وہ مندر کے اندرونی کمرے میں کھڑا تھا جہاں نیلی آنکھوں والا ایک ٹوٹا پھوٹا بت چبوترے پر بکھرا پڑا تھا، بس اس کا سر اور منہ صحیح سلامت تھے۔ قیس نے جھرجھری لیتے اس بت کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھنے ہی لگا جب اسے چبوترے کے داہنی ہاتھ کی طرف ایک کمرے کا دروازہ دکھائی دیا۔ وہ چونکا اور اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے قدم اس دروازے کی سمت بڑھائے، ایک چیخ اور کہکہے کی گونج بیک وقت اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، یہاں تک کہ مٹی کا ہلکا سا ذرہ بھی فرش میں موجود نہیں تھا، اور دوسری حیرت کی بات اس کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی نہیں تھی، بالکل خالی اور صاف کمرہ۔ وہ کمرے کے درمیان چوکڑی بھرتا ہوا بیٹھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ انتہائی پر اثر کلمات دہرائے جو اسے سفید امامے والے بزرگ نے سمجھائے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ اب وہ حالت کشف میں تھا، ایک ایسی حالت میں جس سے اس جگہ کا راز کھلنے والا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں بند میں ہی اسے محسوس ہوا کہ جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے وہاں کا دروازہ کھلا اور اورنج کپڑوں میں ملبوس ایک پنڈت اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن حیرت کی بات وہ کمرے کا سارا منظر دیکھ اور محسوس کر سکتا تھا۔ دروازہ پھر کھلا۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس سر پہ ٹوپی پہنے ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ قیس آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور 2 نوجوان لڑکیاں سر پہ چادر ڈھانپے اندر داخل ہوئیں اور وہ بھی قیس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے چادر سے اپنا سارا وجود چھپا کر رکھا تھا۔ قیس یہ منظر دیکھ کر کپ کپانے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں سفید امامے والے بزرگ کی آواز گونجی۔ قیس بیٹا، پریشان نہیں ہو، میں تمہارے پاس ہی ہوں، بس تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ان سے رعب اور غصے سے بات کرو اور اس مندر کا راز جاننے کی کوشش کرو۔ اگر یہ خبیث روحیں مشکل سے ہی کچھ بتائیں گی، 12 بجے سے پہلے ہر حال میں یہ کام مکمل کرنا ہے۔ قیس نے ایک لمبا سانس لیا اور پنڈت کی طرف منہ کیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔
پنڈت غصے سے کیس کو دیکھنے لگا۔ اس مندر کا راز بتا، کیس نے غصے سے پوچھا۔ اس کے ماتھے پر کچھ شکنیں ابھریں لیکن وہ بولنے لگا۔ میں تجھے کیوں بتاؤں؟ تو کل کا چھوکرا مجھے یہاں تک بلا کر لایا ہے۔ تجھ میں آخر ایسا کیا خاص ہے؟ پہلے اپنی طاقت بتا، پھر ہم سے پوچھنا وہ پوچھ۔